وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے ہم نے بلایا کوہ طور پر، ثم اتخذتم العجل، تو تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، من بعدہ، ان کے تشریف لے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو، تم حد سے بڑھنے والے۔ یہاں پر اب اللہ رب العزت ایک وعدہ یاد کروا رہے ہیں بنو اسرائیل کو۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے بار بار خطاب فرماتے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تمہارے بڑوں پر ہماری بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، جس وقت تورات مقدس اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنی تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آئیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے آپ کوہ طور پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ بچھڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم کو معافی دی، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لو۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ چلہ کے طور پر کوہ طور پر تشریف لے کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پر جو پیچھے معاملہ ہوا وہ معاملہ اس طریقے سے بگڑ گیا کہ جس وقت آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ جتنے بھی بنو اسرائیل کے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے۔ حضرت جبریل امین گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے گھوڑے کا جہاں جہاں قدم لگتا تھا وہاں وہاں مٹی کو زندگی مل جاتی تھی۔ تو سامری نے اس چیز کو دیکھ لیا، اس نے وہاں سے مٹی اکٹھی کر لی۔ یہ سامری کیا ہے؟ یہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، بڑا چلاک آدمی تھا، اور اس کی آگے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر بھی ہوا اور وہاں پر جا کر اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ تو سامری نے کیا کیا؟ اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور وہاں جو خواتین تھے ان سے سونا اکٹھا کر لیا، پھر اس کو پگھلا کے تو اس کا ایک بچڑا بنا دیا۔ اس کا جس وقت بچڑا بنایا تو اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا؟ اسی مٹی کو لے کر بچڑے میں رکھتا تھا، تو وہ بچڑا حرکت کرنا شروع ہو جاتا تھا اور آوازیں آنا اس سے شروع ہو جاتی تھی۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ واقعہ ہی اس کے اندر کوئی چیز ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارا معبود ہے، اور اس سے وہی باتیں کروائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس معبود کی، بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو جائے۔ اب اس کے بولنے کی وجہ سے، باتیں کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، تم اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جس وقت واپس تشریف لائے پھر کیا ہوا اور انہوں نے اس قوم سے کیا گفتگو کی، اللہ رب العزت اسی آگے والی آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسہم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو پکڑ کر، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، تو تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں باقاعدہ طور پر اس کے پیچھے بھی ایک مکمل واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ قوم تو بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑی ہے، تو آپ نے ان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تمہیں اس حالت میں نہیں چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اس حالت میں نہیں چھوڑا تھا، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو تم غیر خدا کی عبادت کرنے لگ پڑے ہو، سو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑا کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ اب پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم ان کو، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، تم ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور کثیر تعداد میں اس وقت وہاں پر قتل کیے گئے، تو یہاں پر یہ ایک مسئلہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کو کیوں قتل کا حکم دیا گیا؟
اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین متین تھا اس میں جو مرتد ہو جاتا تھا اس کی سزا قتل تھی. جیسے دین سے پھرا تو حکم ہو جاتا تھا کہ تم اس کو قتل کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے جس میں وہ قتل کا حکم دیا گیا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ قتل کا حکم دیا گیا اور وہ قتل کرنے لگ پڑے. اب یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مرتد کی سزا قتل تھی. آج کے دور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین میں جو مرتد کی سزا ہے وہ بھی قتل ہے. وہ بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو دین سے پھر جائے اس کو قتل کرو. لیکن یہاں پر ایک چھوٹ ہے. وہ چھوٹ یہ ہے کہ تم جو آدمی مرتد ہو گیا اس کے اوپر دوبارہ سے اسلام پیش کرو. اسے کہو کہ تم آؤ اور اس کو مہلت دو. اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک، ادروائز اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ حکم ہے مردوں کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو عورت مرتد ہو تو اس کو بند کر دیا جائے گا، اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ دین متین، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے. اور ایک تیسری قسم ہے گستاخ رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. ایسا شخص جو مرتد ہوتا ہے اس کو موقع دیا جائے گا، اور جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی بھی یہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. عدالتوں میں اس کیس کو پیش کیا جائے اور عدالتیں فیصلہ سنائیں کہ جس وقت اس کا یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے تو عدالتیں اس کو فوری طور پر سزا سنا دے. یہی حکم ہے اور یہی قاضی کے لیے بھی آرڈر ہے کہ وہ فوری طور پر حکم سنائے اور اس کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے. اب اس کے بعد یہ آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا تھا کہ تم ان کو قتل کر دو تو وہ قتل کرنے لگ پڑے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ اس طریقے سے یہ سب لوگ ختم ہو جائیں گے، اے اللہ تو معافی عطا فرما دے. تو پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، ان کا یہ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ جو تم کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تم ان کو قتل کرو گے، مرتد کی سزا دو گے، اس سزا کو امپلیمنٹ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. یعنی تمہارے بڑوں کو، بنو اسرائیل کے اس وقت لوگوں نے جب یہ توبہ کی تو اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرما لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی جب وہ توبہ قبول کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، بلکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم فرماتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ لوگوں پر رحم فرماتا ہے. تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کی سزا بھی ان کو دی اور باقیوں کو پھر اللہ رب العزت نے معاف کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور فرمایا اور یاد کریں، قُلْتُمْ جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی بنو اسرائیل نے اس وقت کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علل اعلان نہ دیکھ لیں. ہم اللہ تعالیٰ کو علل اعلان دیکھیں گے تو آپ کی باتوں پر یقین کریں گے. یہ دیکھیں کتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی انہوں نے، حالانکہ وہ سب کچھ دیکھ تو رہے ہیں، ان کے سامنے یہ سارے معاملات، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو رہے ہیں، وہ سارے ان کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نعمت ان پر واضح فرما دی ہے. تو کہتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر نہیں دیکھیں گے ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو اس وقت کڑک نے پکڑ لیا، اس کڑک نے، اس جلوے نے ان کو پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. یہ جو معاملہ ہے اس آیت کریمہ کا، اس آیت کریمہ کا یہ معاملہ ہے کہ بنو اسرائیل نے کہا جی ہم اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ان کو یہ سمجھایا کہ تم ایسی ڈیمانڈ نہ کرو، یہ ڈیمانڈ تمہاری بہتر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اصرار کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو ساتھ لیا اور 70 لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی جانب چل پڑے. جس وقت وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ جا کر یہ کہا کہ یہ لوگ، اے اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا علل اعلان دیدار کریں.
تو پھر اس وقت کیا ہوا، ان کی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ اس وقت کیا ہوا، پھر جو کوہ طور تھا وہ سرمے کی طرح پس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ آگے آئے گا ایک پورا واقعہ، فَصَعِقَ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ وہ جس وقت 70 کے 70 آدمی اس کڑک کو برداشت نہ کر سکے، مر گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو معافی عطا فرما دے، ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جب میں واپس جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہاں ہیں وہ 70 آدمی جن کو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو جو ڈیمانڈ کی تھی، جو ان کے لیے مناسب تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی، لیکن کچھ لوگوں کے بہجے ہی نہ بھریں، کچھ لوگوں کے نفسی نہ بھریں، وہ آگے اور بڑھتے جائیں، تو ہر ایک انسان اور ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں نازل فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں فرماتے ہیں، لیکن انسان کو اس دائرے کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان اس دائرے کا خیال رکھے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں ایک انسان ہوں، میرے پاس کتنی طاقت ہے، میں اس کو کیسے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کسی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر یہ میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے یہ دیدار کی سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی تھی۔ یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اللہ رب العزت کی نعمت، ان کا جو دائرہ تھا اللہ رب العزت نے ان کے اس دائرے کے مطابق ان کو بتایا کہ تمہارا یہ دائرہ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مکمل طور پر وہ یاد دہانی کروائی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مہربانیاں فرمائیں اور تم آگے کیا کیا کرتوت کیا کرتے تھے۔ دوبارہ سے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو گئے، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، کہ تم نے بچڑے کو پکڑا، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم، پس تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جو ظالم ہیں جن نے ظلم کیا ہے ان کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف، تمہارے خالق کے ہاں یہی بہتر ہے، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو علی الاعلان دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔